ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ النساء آیت نمبر 49، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک آیت جو آج ہمارے سامنے ہے پیچھے سے مربوط بھی ہے اور مستقل اپنا بیانیہ بھی رکھتی ہے، خود اپنے طور پر ایک مطلب بھی رکھتی ہے، اور پیچھے سے جو آیات چلی آ رہی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے حوالے سے بات کی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ شرک ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی عقل مند انسان کے لیے بنتی نہیں ہے۔ ایک عقل مند انسان ہو، اس کو ہر چیز ٹھیک نظر آتی ہے، ہر چیز کے بارے میں وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہوئی ہے اور آیا اس میں شریک ہے یا نہیں، تو باقی چیزوں میں وہ بالکل بھی شریک نہیں بناتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی باری آتی ہے تو پھر وہ کیوں شریک بناتا ہے؟ عقل مند انسان کبھی یہ تو نہیں کہتا کہ فرضی طور پر کہ اگر اس کی کوئی چیز جو ہے وہ گم ہو گئی ہے، نہیں ہے، پڑی تھی یہاں کوئی چیز اور نہیں پڑی، تو وہ یہ تو نہیں سوچتا ہے کہ کوئی اور ہوگا یہاں جس نے یہ اٹھا لی ہوگی۔ وہ حتماً کسی کو ڈھونڈتا ہے کہ کوئی وجود ہو جس نے یہ کام کیا ہو۔ فرض کریں اس کے ساتھ کوئی رہتا بھی نہیں ہے، لیکن وہ ایک فرض کر لے کہ بھائی اچھا ہو سکتا ہے لکڑی نے اٹھا لی ہو، بس اس کمرے میں ایک الماری ہے، ہو سکتا ہے وہ کہے کہ میری چیز جو گم ہوئی ہے وہ الماری نے اٹھا لی ہے، میز نے اٹھا لی ہے، کرسی نے اٹھا لی ہے۔ ان کو کیوں نہیں وہ احتمال دیتا؟ جیسے یہ استعمال کرتا ہے چیزیں، تو یہ احتمال بھی تو ہو سکتا ہے کہ بھائی کرسی نے استعمال کر لی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ تو اس طرح تو نہیں سوچتا ہے بندہ کبھی۔ کیوں نہیں سوچتا ہے؟ ایک چیز تھی اب موجود نہیں ہے تو بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کرسی نے اٹھا لی ہوگی۔ یہ مثال کے طور پر دیوار جو ہے وہ ہڑپ کر گئی ہوگی۔ ایسا کیوں نہیں سوچتا ہے؟ اس لیے نہیں سوچتا ہے کہ بنتا نہیں ہے۔ دیوار میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس کی یہ چیز اٹھائے، کرسی میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس کا فروٹ کھا جائے، یا اس کی کوئی چیز جو پڑی تھی اس کا بیگ اٹھا لے، اس کے کپڑے اٹھا لے، اس کے کوئی چیزیں اٹھا کے وہ استعمال کر لے، ختم کر دے۔
ان کے بارے میں کیوں نہیں قائل ہوتا؟ وجہ واضح ہے کہ بھائی اس کو پتہ ہے، اس نے سمجھا ہے، اس کا عقل کہتا ہے کہ ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے، ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ کام کر سکے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے، جب اس جہان کو دیکھتا ہے، تو وہ کیوں اتنا سادہ بن جاتا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ چیزیں فلاں نے بنائی ہیں۔ وہ بھائی وہ تو خود بیچارہ بنا ہوا ہے۔ مثلاً وہ کہے کہ اس نے سورج نے بنائی ہے، سورج نے چلایا ہے، سورج اس کو سب کچھ کر رہا ہے۔ کوئی بندے کہتے ہیں پہاڑ کر رہا ہے، کوئی ممکن ہے کہے کہ گائے کر رہی ہے، کوئی ممکن ہے کہے کہ بیل کر رہا ہے، کوئی ممکن ہے کہے کہ فرض کرے کہ گھوڑا کر رہا ہے، ممکن ہے کوئی کہے ہاتھی کر رہا ہے، یا حتیٰ کسی بندے کے بارے میں کوئی کہے کہ وہ اس سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ تو اتنی سادگی اگر اپنے دوسرے کاموں میں نہیں کرتا ہے، وہ جو کہ بالکل سادہ سادہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اتنے بڑے نظام کے بارے میں کتنی سادگی کیوں اپنے اندر؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں یہ فرمایا تھا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ اللہ تعالیٰ یہ جو کمزوری دکھائے تو اس کمزوری کو اللہ تعالیٰ کبھی پورا نہیں کرے گا، یہ انسان نے خود سوچنا ہے۔ اچھا، اب جو ہے اس آیت میں جو آج ہم پڑھے وہ تو مکمل ہو گئی۔ آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ ایک اور پہلو سے بات کرتا ہے۔ بندے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ایک تو کام کے بندے ہوتے نہیں ہیں، لیکن اپنے آپ کو بڑا کام کا شو کرتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں کہ اچھے۔ مثال کے طور پر ہمارے مجمع میں، ہمارے مثلا معاشرے میں، یا ویسے عام طور پر انسان زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ کھلے ہاتھ والے نہیں ہوتے ہیں، بخل کرتے ہیں، بچت کرتے ہیں، آسانی سے اپنا مال دوسروں کو نہیں دیتے ہیں۔ اپنی اچھائی دوسروں کی طرف شفٹ کرنا ہر بندے کا کام نہیں ہے، بڑا مشکل ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو کہیں کہ ہاں جی یہ بندہ بخیل ہے، یہ بندہ بڑا تنگ دست ہے، ہاتھ کو کھینچ کے رکھتا ہے، تو اس کو بڑا ہی برا لگے گا۔ اور اگر آپ کہیں کہ حالانکہ وہ ہے نہیں، لیکن آپ اس کو کہیں یہ بندہ بڑا سخی ہے، ہاں، تو اس کو کیا لگے گا؟ بڑا ہی ایسے لگے گا کہ بھائی صحیح جو ہے وہ اس کو ہوا بھر دی گئی ہے، پھر صحیح پھول جائے گا۔ ہاں، اور اچھائی کو بیان کر دیں، آپ کسی کے بارے میں اس کے پاس بڑا علم ہے، دو چار بندوں کے سامنے آپ کہہ دیں، پھر دیکھیں کہ وہ آپ کے کیسے فیور میں ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو انسان، اور پھر جب یہ دیکھتا ہے نا کہ تعریف ہونا اچھی بات ہے، تو اتنا جلا ہو جاتا ہے کہ اپنی تعریف خود کرنے لگ جاتا ہے۔ آسیت ہے اس طرح، ہاں ہم تو یوں ہیں، ہاں میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، ہاں جی ہم اس لیول پر ہیں، لیول ہے تو سامنے آپ ہیں جی، شاباش۔ اس قسم کی باتیں، یہ آیت انہی قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو بڑھوتری کی لیول پہ مت دکھاؤ۔ فرماتے ہیں علم ترا، نبی کو بات کریں، یعنی جیسے دو بندے ہوتے ہیں نا، ایک تیسرے بندے کو دیکھ کر آپس میں کیا کرتے ہیں؟ کان میں بات کرتے ہیں آپس میں، اور دیکھ تو ذرا حالت انہوں نے، ان کی حالت دیکھو ذرا، ہاں یہ کیسے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی کو اسی طرح کہ ذرا دیکھو تو ان کی حالات۔ کون تھے یہ لوگ؟ ہو سکتا ہے اہل کتاب ہوں پیچھے، کیونکہ اہل کتاب کا ذکر ہوا، تو اکثر مفسرین کا تو کام ہی ہے کہ مسلمانوں کی طرف آنے ہی نہیں دینا ہے کسی چیز کو۔ ساری جو برائیاں ہیں نا، جہاں تک ہو سکے ساری انہی کی طرف لے جانے ہے، کہ حضرت کے زمانے میں اہل کتاب جو تھے، یہ سارا قرآن جو ہے ان کے لیے ہے، زیادہ تر ان کو جو ہے نا ڈانٹا گیا ہے، ان کو برا بھلا کہا گیا ہے۔
تو یہ آیت بھی زیادہ تر مفسرین نے کہا کہ یہ ان کے لیے ہے کہ یہ نبی کو آیت دیکھو ان برے لوگوں کو. بھائی یہ ہدایت کے لیے ہمارے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ لوگ اس قسم کی سلسلوں سے بچیں، ہمیں یہ درس لینا ہے اس سے. اور اللہ تعالیٰ نے کائناتی کتاب ہے یہ قرآن، اور آخر تک رہنی ہے، اور کسی ایک قبیلے کے لیے، کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، اور کسی خاص گروپ کے لیے نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام نہیں لیا ہے، موصول جملے بتا کر الذین، وہ جو. اب وہ جو کب؟ صرف وہی جو اس وقت تھے؟ نہیں، جب بھی، جہاں بھی، جس قبیلے سے، جس گروپ سے، جس نہج کے لوگ بھی ہوں، اگر وہ یہ کام کریں تو اللہ کو ناپسند ہے. فرماتا ہے کہ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، وہ جو تزکیہ کرتے ہیں اپنا. اچھا، تزکیہ کرتے ہیں، یہ زکاة کے لفظ کے بارے میں تھوڑا سا عرض کر دوں. کتنی مشکل پیش آ جاتی ہے جب مفسرین قرآن کو ایک سادہ کتاب سمجھ کر اس کو بس جو مرضی معنی کرتے جاتے ہیں. یا مترجمین تو خیر اس سے بھی اگلا درجہ ہے نا، یعنی وہ تو گئے گزرے ہوتے ہیں، وہ تو ان سے بھی زیادہ کم معلومات رکھتے ہیں. مفسرین کم از کم یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا تفسیر کے جو مبادی ہوتے ہیں، جو مقدمات ہوتے ہیں، جو ضروری علوم ہوتے ہیں، ان تک تو ان کی رسائی ہوتی ہے، اور سمجھ کو ذرا وسیع تر اور مختلف علوم پر رسائی حاصل کرنے کے بعد تفسیر کو کوئی ہاتھ لگاتا ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ ایسے ہی تفسیر بھی ایک، یا قرآن جس طرح کے لاوارث قسم کی چیز بن گئی ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ کیا ہے، اٹھ کر اس کی تفسیر کرنے لگ گیا ہے. اور کیا ہے، کچھ تفسیروں کو دیکھا اور پھر ایک تفسیر جوڑ دی. یہ طریقہ کار اپنایا ہوا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ تطہیر کا معنی اور تزکیہ کا معنی ایک کر دیا ہے. جیسے ابھی میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ رکھتا ہوں. یہاں فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک باز خیال کرتے ہیں، پاکیزہ خیال کرتے ہیں، نیک خیال کرتے ہیں. نیک خیال کرتے ہیں. اپنے آپ کو نیک خیال کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہاں خدا کریم جو معنی دینا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس نیکی یا اپنی اچھائی اگر کوئی ان میں ہے تو اس کو اپنے بڑھاوے اور بڑھوتری کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ خرابی ہے. دیکھیں، اگر آپ نیک ہیں اور آپ کو اچھا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نیک ہیں. اگر کسی کو اپنی نیکی کا پتہ نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ وہ کیسے نیکی کی طرف آ سکتا ہے؟ نیکی کو پہچانے گا اور خود کو پھر نیکی میں قرار دے گا. یہ تو ضروری ہے کہ وہ نیکی کو پہچانے اور خود کو نیکوں میں سے قرار دے اپنے اندر. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو نیک قرار دے اور نیکوں میں قرار دے. بلکہ انسان تو صبح شام اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے کہ وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. ہاں، لیکن جو خرابی ہے وہ کدھر ہے؟ بہت ہی باریک سا ایک پردہ ہے، اس کو تھوڑا سمجھیں. بہت باریک سا فرق ہے. کیا ہے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ ان کو نکوہش کر رہا ہے اور ان کو ڈانٹ رہا ہے یا ان کے بارے میں اس طرح بات کر رہا ہے، وہ ان کا نیکی کو بڑھوتری کا ایک اعلیٰ قرار دینا ہے کہ وہ اپنی نیکی کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں. یعنی دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم یوں ہیں، ہم وہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم اتنے نیک ہیں، ہم نے اتنے بندوں کو مثال کے طور پر نیکی کے راستے پہ لگایا ہے، ہمارے ایمان آپ سے بالاتر ہے، ہمارے جو کتابیں ہیں، ہماری سمجھ آپ سے بالاتر ہے. یہ خرابی ہے. یزکون انفسہم، وہ مزکا کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، تزکیے کا اظہار کرتے ہیں اپنے آپ کا لوگوں کے سامنے. یہ خرابی ہے. کسی کا پاک ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے.
پاک باز خیال کرنا، پاک باز اپنے آپ کو قرار دینا اپنے اندر حرج نہیں ہے، دوسروں کے سامنے بیان کرنا اور بڑھوتری کا۔ زکوٰۃ کا معنی جو ہے وہ اصل میں بڑھوتری ہے، بڑھوتری، نمو ہے، بڑھنا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی بڑھنا ہے، طہارت کے لیے، پاکی کے لیے، صفائی کے لیے جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے وہ طہارت ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا ہے، جب زکوٰۃ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، دونوں لفظ ادھر ایک ہی جگہ استعمال کر۔ اب اگر آپ ان کا معنی ایک جیسا کریں تو پھر تو وہاں کہیں گے اللہ نے تکرار کر دیا ہے، ایک ہی معنی تھا، دو لفظ اس کے لیے بیان کر دیں، غیر ضروری طور پر ایک اضافی جملہ کہہ دیا ہے۔ وہاں دونوں لفظ استعمال ہیں، تو طاہرہم وتزکیہم، وہاں اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان کو پاک بھی کرنا ہے اور ان کو ترقی بھی دینی ہے، بڑھانا بھی ہے۔ یعنی زکوٰۃ دینے سے آپ نہ صرف اندرونی طور پر پاک ہوتے ہیں بلکہ آپ کے مال میں، آپ کی جان میں اضافہ بھی ہوتا ہے، برکت بھی پڑتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہاں کیا معنی کریں گے، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، اپنی بڑھوتری کا اعلان کرتے ہیں، اپنی بڑھوتری بتاتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے بالاتر قرار دیتے ہیں، کس میں، ایمان میں۔ یقیناً یہاں دین کی بات ہو رہی ہے تو دین میں اور اچھائیوں میں وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے پاک ہیں، ہم بڑے متقی ہیں۔ وہ دوسری آیت میں سورہ النجم کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یوں ڈائریکٹ کہا ہے کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اے ایمان والو اپنے آپ کو، یا اے جو بھی جن کو مخاطب کیا گیا تھا، اپنے آپ کو بڑا ہوا نہ سمجھے، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ یہ تو ادھر آیا ہے، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کرتا ہے، جو بھی متقی ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا دیتا ہے، بڑھاوا دیتا ہے، اس کو ترقی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جو من اتقی، جو متقی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 32 سورہ النجم میں ہے یہ۔ تو یہاں یہ خدا کریم فرمانا چاہتا ہے الم تر الی الذین یزکون انفسہم۔ اچھا، یہاں صرف یہ بات کیا ہے کہ چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو چھوڑ دیا ہے کہ آگے خود سوچے، صرف اتنی بات کی ہے کہ الم تر، نبی کو کہا دیکھو تو ان کو، دیکھتے نہیں ہو ان کو جو اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں کہ وہ بڑے مومن ہیں، وہ بڑے متقی ہیں، وہ بڑے یہ ہے وہ ہے۔ ہاں، تو اے اللہ فارمولہ کیا ہے، وہ اگر نہ کہیں تو آپ کا فارمولہ کیا ہے، کس طرح کوئی مومن ہوتا ہے، یا مومن ہونے کا یا بڑے ہوئے ہونے کا کس کے پاس ہے فارمولہ، پھر کیسے پتہ چلے کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے۔ یقیناً درجات تو ہوتے ہیں، انسانوں کے ایمان کم یا زیادہ ہوتے ہیں، بعضوں کے زیادہ ہوتے ہیں، بعضوں کے کم ہوتے ہیں، بعض بہت دل جمی سے فرمان برداری الہ کو قرار دیتے ہیں، اپنا منصب قرار دیتے ہیں، اپنا منصہ نیت قرار دیتے ہیں کہ بھئی وہ اسی طرف جانا چاہتے ہیں، اور بعض ہوتے ہیں وہ رلا ملا کھاتا چلائے رکھتے ہیں، چلیں تھوڑا دین تھوڑی دنیا، تھوڑا دین تھوڑی دنیا، اس طرح ملا جلا کر جو ہے نا وہ اپنے کھاتوں پر ایسے چلائے رکھتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں بالکل خالص ہوتے ہیں، مخلصین اللہ الدین ہوتے ہیں۔ تو درجات تو ہیں، اللہ پھر کون ان کا فیصلہ کرے گا اگر وہ خود بھی نہ بتائیں، خود بھی بڑائی کا اعلان نہ کریں۔ آپ منع کر رہے ہیں کہ کوئی اپنی بڑائی کا، اپنی پاکیزگی کا، اپنے ایمان کا، اپنے اس کا اعلان اس طرح نہ کرے کہ اپنے آپ کو بڑا شو کرے، تو پھر کون یہ کرے گا؟ تو فرماتے ہیں بل اللہ یزکی من یشاء، یہ کام اللہ کا ہے، اللہ کسی کو جو ہے وہ تزکیہ اور نمو دیتا ہے، اس کی بڑھوتری کا کام اللہ کرتا ہے، کوئی بندہ نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی بندہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یوں ہوں، میں وہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اور اگر اس کا معنی وہ کیا جائے کہ جو ایمان کی وہ بڑھانے کا کام ہے وہ بھی اللہ کرتا ہے، شرک
کے لیے اللہ مدد نہیں کرتا ہے، لیکن ایمان کی بڑھوتری کے لیے اللہ مدد کرتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں اللہم زدنا ایمانا علما و ایمانا، کہہ سکتے ہیں اے اللہ ہمارے ایمان کو بڑھا دے، تو اللہ اس میں تزکیہ کر سکتا ہے۔ بللہ یزکی، اللہ جو ہے وہ اضافہ کرتا ہے اور بڑھاتا ہے، اور کسی کا ایمان اور اس کا تقوی اور اس کی صالحین میں سے ہونے کی لیول جو ہے وہ اوپر لے جا سکتا ہے۔ تبھی تو نبی کو کیا کہا ہے کہ وَعَسَىٰ رَبُّكَ يَبْعَثَكَ مَقَامًا محمودا، تیرا رب تجھے مقام محمود تک پہنچا سکتا ہے، پہنچانے کا وہ رکھتا ہے، ہو سکتا ہے پہنچا بھی دے۔ ہاں وَلِلَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام نہیں لکھا، فاعل کا ذکر نہیں ہے، یہاں صیغہ جو ہے وہ مجہول کا دے دیا ہے۔ مجہول کا صیغہ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ طے شدہ چیز ہے، اس میں کسی کے فاعل کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ولا یظلمون، بے فکر ہو جائیں کہ ان پہ کبھی کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ فتیلہ یعنی فتیلے تک کا بھی ان پر جو ہے وہ کیا ہوگا، ظلم نہیں ہوگا۔ جو فتیل کیا ہے؟ فتیل کہتے ہیں کبھی آپ کھجور جب کھائیں نا، تو کھجور کے اندر جو گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی کے اندر درمیان میں ایک لائن ہوتی ہے، اس لائن کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے۔ کھجور کی گٹھلی کی لائن میں ایک دھاگا ہوتا ہے، دھاگا، اس کو کہتے ہیں فتیل۔ یعنی جو چیز کبھی آپ نے جس کو کبھی سوچا بھی نہیں ہے، یعنی جس کی کبھی آپ نے اہمیت نہیں دی، آپ میں سے بہت ساروں نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ گٹھلی کے اندر کوئی دھاگا ہے یا دھاگا نہیں ہے۔ اور اللہ کی شان ہے، نہ صرف دھاگا گٹھلی کے اوپر، گٹھلی کے اوپر ایک غلاف ہوتا ہے، گٹھلی کے اوپر ایک غلاف پہلے لگا ہوا ہوتا ہے، گٹھلی اور کھجور کے درمیان میں وہ غلاف فاصلہ ہوتا ہے، تاکہ گٹھلی کے مضر اثرات اس کھجور کے اندر کی طرف، کھجور کی طرف نہ منتقل ہوں۔ ہاں، اور گٹھلی کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے۔ آپ نے ویسے نہیں کیا ہوگا، ہم تو چونکہ جس ایریا میں چھوٹے زمانے میں رہتے رہے ہیں وہاں کھجوریں بہت ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے بہت کچھ وہ کرتے تھے۔ اگر ان گٹھلیوں کو ہم پھر وہ بچگانا اس میں ان کو ہم گھساتے تھے، پتھر پر جب گھساتے تھے تو اس کے اندر سے ایک چمچ نکلتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا چیز؟ ابھی بھی آپ کبھی کھجور کھائیں، اس کی گٹھلی کو جو ہے گھسائیں، ایک تو وہ بالکل ایسے ٹرانسپیرنٹ شیشے کی طرح نکل آئے گی، بالکل ایسے لگے گا کہ آپ کے پاس جو ہے نا ایک شیشہ ہے آپ کے ہاتھ میں۔ گٹھلی کو گھسائیں، آپ کو لگے گا دونوں طرف سے، چاروں طرف سے گھسا لیں، دیکھیں گے کہ آپ کو لگے گا یہ شیشہ آپ کے ہاتھ میں، اور پھر اس شیشے کے اندر آپ دیکھیں گے ایک چمچ پڑی ہے سفید رنگ کی، چمچ کی شکل کی ایک چیز۔ اب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہی فتیلہ ہو سکتا ہے کہ ادھر اوپر، کیونکہ ہم نے کبھی توجہ نہیں کی کہ یہ فتیلہ، بہرحال دھاگے وہ کہتے ہیں، تو دھاگا اوپر اس لائن میں ہوتا ہے۔ اسی سے اس کے بعد پھر اس فتیلہ کو واٹ کے لیے استعمال ہے۔ واٹ، یہ جو دیا ہوتے ہیں نا پرانے جو تیل کے ساتھ چلتے ہیں، اس میں ایک کپڑا سا یا ایک ڈیوٹس ایک چیز ہوتی ہے جسے واٹ بھی کہتے ہیں، وہ اس میں لگی ہوئی ہوتی ہے، اور اوپر سے اس کو آگ لگاتے ہیں، نچلا حصہ اس کا تیل میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اور ادھر سے تھوڑا تھوڑا تیل جو ہے وہ اس کی سپلائی ہوتا جاتا ہے، اور وہ آگ اس سے جلتی رہتی ہے اور چلتا رہتا ہے دیا صبح تک یا جب تک بھی چلائے، تو وہ اس کو بھی فتیلہ کہتے ہیں، اسی دھاگے کی وجہ سے وہ فتیلہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا فتیلہ، جو کہ بالکل اس کی کیا ویلیو، اتنی ویلیو نہیں ہے کہ کبھی آپ نے توجہ بھی کی ہو، کتنی کم ویلیو ہو جاتی ہے
یعنی اگر کسی چیز کی ویلیو تو کم از کم آپ دیکھتے تو ہیں، کم از کم اس کو محسوس تو کرتے ہیں. ہاں کبھی کبھی مثلا اس کو فرض کریں پھینک رہے ہیں، جیسے چھلکا ہے، چھلکا پھر بھی اتنا ہے کہ آپ اسے اٹھا کر پھینکتے تو ہیں، پھینکنے کی لیول جتنی اہمیت تو دیتے ہیں نا. ہاں اتارتے ہیں اور پھر پھینکتے ہیں، اتنا تو ہے نا. لیکن وہ جو فتیلہ ہے کبھی آپ نے دیکھا تک نہیں، توجہ ہی نہیں کیے. لیکن اللہ تعالیٰ اس زمانے میں بتا رہا ہے کہ ہمیں ہر چیز پر توجہ ہے، کہ ہم نے خود رکھی ہوئی ہے، ہر چیز ہم نے سیٹ کی ہوئی، اس طرح نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں جب آپ کو مانوی ترقی ملنی ہے، جب آپ کو مانوی ترقی ملنی ہے تو اس میں یہ کوئی فکر نہ کریں کہ آپ کو کوئی نقصان ہوگا یا آپ پر کوئی ظلم ہوگا یا آپ کا کوئی کام اس طرح نہیں ہوگا جو آپ کا حق بنتا ہے، بلکہ آپ کو پورا پورا حق دیا جائے گا. تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ علم ترى کے بعد حکم دیتا ہے نبی کو. یعنی دو کس نے جملے مختلف ہیں. پہلا جملہ تھا کہ دیکھو، دیکھتے نہیں ہو. اب دوسرے جملے میں یہ نہیں کہا ہے کہ دیکھتے نہیں ہو، بلکہ کہا کہ دیکھو. جیسے آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں نا، تو پہلے آپ کہتے ہیں دیکھتے ہو نا یہ کیا کرتے ہیں، یعنی اس کو یہ اب ضروری نہیں کہ ابھی دیکھے. لیکن اب خدا کریم جناب ختمی مرتبت نبی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھ. یعنی جیسے کہ بہت دیکھنے والا منظر ہے تو آپ اپنے جس سے بات کر رہے ہیں پہلے تو آپ اس کو کہتے ہیں نا دیکھتے ہو نا کیا کیا یہ کام کرتے ہیں، پھر ایک دفعہ فوراً کہتے ہیں دیکھ نا، دیکھ دیکھ ابھی دیکھ. تو یہاں بھی یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انظر، ذرا توجہ کر، دیکھ تو کیف یفترون علی اللہ. اب علم ترى میں اور انظر میں کیا فرق ہے؟ علم ترى میں صرف سرسری انداز میں بندہ دیکھتا ہے اور دیکھنے سے ہی اندازہ لگاتا ہے کہ کیا ہے. لیکن انظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑے دھیان سے توجہ کر کے دیکھے، بندہ رعایت کر کے دھیان کر کے اپنی سوچ اور فکر کو. وہاں ترا میں صرف آنکھوں کا کام ہے اور آنکھوں سے پھر ایک تصویر لے کر ذہن کو دی جاتی ہے اور ذہن آگے کیا کرتا ہے، اس کا اینالائز کرتا ہے یا اس کا تجزیہ کرتا ہے آنکھوں کی دیکھی ہوئی چیز کا. لیکن انظر میں جو ہے کیا ہے، ممکن ہے اس میں آنکھ کی دکھاوا بھی شامل ہو، آنکھ کا دیکھنا بھی شامل ہو، لیکن اس میں سوچنے کی بات ہے. سوچنے کے لیے جناب نبی کو ہے انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، کیسے یہ لوگ افترا کرتے ہیں کذب کو اللہ پر. اب یہاں دونوں لفظ آ گئے ہیں، افترا بھی آ گیا ہے، کذب بھی آ گیا ہے. اب تفسیروں میں ترجموں میں افترا اور کذب دونوں ایک ہی معنی ہوتا ہے. تو اب یہاں کیسے معنی کیا جائے گا اس جملے میں کہ یہ لوگ اللہ پر افترا کرتے ہیں اور وہ بھی کذب کی صورت میں، افترا کرتے ہیں کذب کی صورت میں. اب افترا کرنا اور وہ بھی کذب کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ نے کیسا یہ جملہ کہہ دیا ہے. اس کا جو ہے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا افترا اور کذب میں فرق کا پتہ چلانا ہے. یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں بہت مہم ہیں. ممکن ہے کسی ایک آیت میں اس فرق کے آپ کو اتنا مہم نہ لگے، لیکن ہو سکتا ہے کسی دوسری آیت میں یا دوسری جگہ پر اس کا معنی کا فرق جاننا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور آپ کو یقیناً یہاں بھی فائدہ ہے. ہاں حتماً دو لفظ ایک کی جملے میں آگے ہیں اور معنی اگر ایک ہو تو پھر یہ تو تکرار بنتا ہے اور یہ تکرار ٹھیک نہیں ہے. بلکہ کیا کریں گے انشاءاللہ اس کا معنی علیحدہ علیحدہ بتائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.